जो लोग अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत पे आ जाते हैं, उन्हें इस बात को अपने ज़हन में बिठा लेना चाहिए, इस बात से उन्हें बचना चाहिए कि मुमकिन है कि उनके ऊपर कोई आज़ाब अल्लाह का आ जाए। ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ووالينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى
محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و سلام اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم، خطیب اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اور بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس گھڑی میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ 30واں پارہ ہے، آیت نمبر 278 اور 279 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کو آیت ربا بھی کہا جاتا ہے. انسان اس وقت تک پریشانیوں، مشکلات اور حالات کی تنگیوں سے نہیں نکل سکتا جب تک اس کا رب نہ چاہے. ایسے کئی حالات، ایسے کئی واقعات ہیں، اللہ رب العالمین نے پوری قوموں کو، پوری بستیوں کو تباہ و برباد، ہلاک و نیست و نابود فرمایا ان کی بدعمالی کی وجہ سے. اور کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مشکلات، پریشانیاں اور تنگیوں سے نکال کر فراوانی و فراخی اور خوشگوار زندگی کی طرف ان کو باہر نکالا. انہوں نے مثالیں قائم کی. تو تنگیوں میں سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اگر نہیں نکل پا رہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں انسان کی اپنی سیاہ کاری اور بدعمالیاں ہوتی ہیں. اگر آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاتعداد ایسی خامیاں اور ایسی برائیاں، ایسی نافرمانیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا موجب بنی ہوئی ہے. اور یہ نہیں کہ انسان اس سے ہٹنے لگا ہے، بلکہ دن بدن اس میں ترقی آتی چلی جا رہی ہے، اس میں بڑھوتری آتی چلی جا رہی ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہوا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی بھی بڑھ رہی ہے. من حیث قوم، من حیث امہ، اگر ہم ان تمام تنگیات سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرنی پڑے گی. آج حالات اس طرح گامزن ہو چکے ہیں کہ غریب کے گھر پہ چولہا جلنا بند ہو گیا ہے. اس کے گھر پہ فقر و فاقے کے حالات ہیں. اس کی اولاد للچاتی نگاہوں سے دوسروں کو دیکھ رہی ہے. ان کی اولاد کی خواہشیں ان کے گلے بھی دفن ہوتی چلی جا رہی ہیں. کیا ہے؟ کہا جناب حالات ہیں، روزگار نہیں ہے. کل ایک ساتھی میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ 7 مہینے سے کاروبار نہیں چل رہا.
7 مہینے سے بیکار گھوم رہا ہوں، اور یہ ایک ساتھی کی حالات نہیں ہیں، ایسے کئی افراد، ایسے کئی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وجہ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ ان نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی سود جیسی ضلالت آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ سود میں مبتلا نظر آتا ہے۔ سود لینا، سود دینا، ایک وقت تک ایسے لوگ بڑا مایوب سمجھتے تھے، آج تعارف پیش کیا جاتا ہے، پہچان بتائی جاتی ہے کہ جناب یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ کمپنی ہے، یہ وہ گھر ہے، یہ وہ دکان ہے جہاں پہ سود دیا جاتا ہے، سود لیا جاتا ہے۔ پہچان بنی ہوئی ہے، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر آپ کو ایسے کئی دکانیں، ایسے کئی گھر، ایسے کئی افراد نظر آ جائیں گے جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ لو ہم سے سود لے لو اور اپنے کام کاج نکالو۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ سود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی سخت ترین مذمت بیان فرمائی، آج اسے معمولی سمجھا ہوا ہے، اور پھر شکوہ شکایت ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں سب قبول نہیں کر رہا، ہماری مشکلات پریشانی دور نہیں ہو رہی، ہماری بیماری ختم نہیں ہو۔ یاد رکھیں محترم بھائیوں، سود لینے والا، سود دینے والا، اور جس جگہ پہ سود دیا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی مغضوب ترین جگہیں ہیں، مغضوب ترین لوگ ہیں۔ یہود و نصارہ کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ سود کو تجارت بنا کے پیش کرتے تھے، کہتے ہیں یہ کوئی سود نہیں ہے، یہ تجارت ہے، لین دین ہے، پیسہ ہمارا ہے، تم لے کے جاؤ، اپنے کام کاج نکالو، پھر اس پہ اتنا 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 تم نے بڑھا کے دینا ہے۔ دیکھو جناب، سامنے والا تو مضبوط ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، اس کے اندر بہتری آ گئی، اس نے اپنا ٹھیہ لگا لیا، اپنی دکان لگا لی، لیکن وہی ٹھیے والا، وہی دکان والا، وہی فیکٹری والا، وہی کارخانے والا روزانہ روتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب کاروبار نہیں ہے، دکان تو لگا لی ہے لیکن روزگار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سود میں کبھی برکت رکھی نہیں۔ بچ جائیے اس سے اور بچا لیجیے اس سے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین سے جنگ ہے۔ تیرے میرے سے کوئی جنگ کرے تو ایک طرف ہار جیت ہو جاتی ہے، لیکن رب سے جنگ ہار یقینی ہے، ناکامی یقینی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر لے آؤ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے ڈر و خوف کی مثالیں قائم فرما دی ہے۔ فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین انعامات کی بارش فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ڈر کی طرف تیری میری توجہ دلائی ہے، اور اگلی بات ارشاد فرما کے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ
من الربا، اور جتنا بھی سود باقی ہے اسے چھوٹ جاؤ، اسے ایک طرف کر کے دکھاؤ، یعنی حج سے اپنا تعلق ختم کر کے دکھاؤ۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جتنا بھی سود ہے اس سے اپنی جان چھڑا لو، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان رکھتے ہو، اگر واقعی تم ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، تو سود جیسی لعنت سے بچ جاؤ۔ کہتے ہیں جناب سود تو آج بھی ہمارے معاشرے میں کہ جناب یہ تو تجارت ہے، لین دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف اور سخت الفاظ میں اس بات کو رد کر کے دکھایا ہے کہ کون کہتا ہے کہ سود لین دین جیسا ہے، تجارت جیسا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے لین دین کو، تجارت کو، کاروبار کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام بتایا ہے۔ ایک بیع ہے، تجارت ہے، اور اس کی ضد سود ہے۔ ایک حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک جائز ہے، ایک ناجائز ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور پھر جو نصیحت کے ساتھ آ جائے، فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، اور اپنے معاملات سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ لیکن جو ہیلے بہانے لگاتا ہے اور اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کہتا رہتا ہے، وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، زیادتی پہ آ جاتا ہے، سرکشی پہ آ جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ، اور جس نے زیادتی کی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لوگوں سن لو یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اللہ اس میں یہ کتنے دن رہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں دنوں کی بات نہ کرو، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ دنیا کا بھی عذاب، آخرت کا بھی عذاب انہیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے لین دین اور سود کو ملا دیا ہے، خلط ملط کر دیا ہے۔ لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب یہ سود لو، اور پھر بڑے لاڑے لپے دلا کے، بڑی خوش آمدیں کر کے انہیں اس معاملات میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ پوری زندگی اور نسل در نسل وہ ادائیگی میں لگے رہتے ہیں، کبھی باہر ہی نہیں نکل پاتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں برکت رکھی نہیں، اس میں تو ضلالت ہی ضلالت۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کتنی بڑی لعنت والا معاملہ ہے۔ فرمایا اس کے کئی درجے ہیں، کئی طبقے ہیں، اور لوگوں سابیوں آخری طبقہ سن لو، سب سے آخری طبقہ اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بیچ بازار میں، بیچ چوراہے میں ہم بستری کرتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ سب سے ہلکا اس کا جرم، اس کا گناہ ہے کہ گویا کہ انسان اپنے محرم رشتوں کی بھی قدر نہیں کرتا، ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، وہ بھول جاتا ہے کہ جناب یہ میری ماں ہے یا یہ کوئی بازاروں کوئی معاملہ ہے، وہ اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سود لینے والا یہ سب سے ہلکا، سب سے کم اس کا گناہ یہ ہے۔ اندازہ کیجئے محترم بھائیو، سب سے بڑا گناہ کہاں پہنچے گا جا کے؟ اللہ اکبر اللہ۔
اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے جو عذابات کے سلسلے شروع ہوں گے، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی اور جہنم کے اندر بھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود لینے اور دینے، کھانے پینے والے کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین سخت غضبناک ہوں گے، سخت غصے میں ہوں گے اس بندے کے اوپر جو اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے والا۔ اندازہ لگائیے پھر سود لینے والا، اس کی نافرمانی کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم دیا جائے گا، فرشتوں اسے اٹھاؤ، گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرشتے پاؤں سے پیشانیوں کے بالوں سے پکڑ لیں گے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اور پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اپنے بڑے بڑے ان کے ناخن ہو جائیں گے، اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے ناخنوں سے اپنی زبان کو چیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سوال کیا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اتنا خطرناک انہیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ جی یہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں، اپنی کھالوں کو پھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنی زبان کو کھینچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جواب آئے گا کہ یہ وہ بد ترین طبقہ ٹولہ ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کو سود دلواتا تھا۔ اللہ، سود دلواتا تھا، اور جو سود دینے والا ہے وہ چودھری صاحب تو پھر بڑے سٹیج پہ ہوں گے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے محترم بھائیوں۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ لوگوں آج سے پہلے بڑا سود چلا ہے، لوگوں نے بڑے سودوں کی لین دینیں کی ہیں، آج تک لوگ سود میں مبتلا ہیں۔ میں محمد اللہ کا نبی، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت کی تمام رسم و رواج کو اپنے پاؤں تلے روندنے آیا ہوں، اور میں اس خون کو بھی معاف کرتا ہوں جو میرے خاندان پہ نکلتا ہے، اور میں سود کو بھی جو اپنے خاندان پہ کسی کا نکلتا ہے میں معاف کرتا ہوں۔ آج سے سود واد کا معاملہ بالکل ختم، اس کا دینا دلانا بالکل ختم۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام بتا دیا ہے، آج کے بعد کوئی سود نہیں لے گا، نہیں دے گا، اور جو کوئی سود لے گا دے گا اللہ رب العالمین اس سے خود بدلہ لے لے گا، اس سے خود اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور لوگوں اگر اس کی روشنیاں اور اس کی چمک تمہارا جان نہ چھوڑ پائے، اگر تم اس سے نہیں بچ پاؤ گے، ایسا نہیں کرو گے، اسے اپنے آپ کو الگ نہ کر لو، تو یاد رکھو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اس کا رسول تم سے جنگ کریں گے، اللہ اس کا رسول اس سے جنگ کرے گا۔ پھر اللہ اکبر اللہ۔ محترم بھائیو، اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش کے بغیر جنتوں کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ کی ناراضگی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کا بدلہ، اللہ کا انتقام کیسے بدلہ بندہ برداشت کر سکے گا؟ یہ ساری باتیں محترم بھائیو ہر انسان جانتا ہے کہ سود کتنا کبھی فعل ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جتنا عام ہے، اس کی مثالیں محترم بھائیو آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔
اتنا خطرناک، کبھی اللہ اس کے رسول کی سخت نافرمانی، سخت مخالفت۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا کسی بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں۔ آج کسی چیز کی عذاب کے حوالے سے محترم بھائیوں کوئی سوال باقی رہے گی؟ سیلاب، زلزلے، طوفانی بارشیں، اور پھر یہ مہنگائی کا ایک عذاب۔ اللہ اکبر اللہ، اس میں تو ہر بندہ غرق ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آج اللہ رب العالمین کو منا لیا جائے، اللہ کی اطاعت میں آ جایا جائے، محترم بھائیو حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ حالات تو اللہ کے اختیار میں ہیں، وہ جب چاہے جس میں چاہے سخت بنا دے، اور جب چاہے جس میں چاہے نرم بنا دے۔ لیکن آج اللہ کو چھوڑ کر محترم بھائیوں سارے وہ ہیلے بہانے استعمال کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے گھر ابھی بھی ویران ہے، خالی ہے۔ قرآن منتظر ہے کہ کوئی آئے، مجھے کھولے، مجھے پڑھے۔ گھروں میں رکھے رکھے اس پہ مٹیاں جم گئی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، کیا اس کو کھولو، اس کو دیکھو، اس کو پڑھو، تمہاری کامیابیاں، تمہارے لیے خزانے اللہ رب العالمین نے اس میں چھپا کے رکھے۔ لیکن آج کس کے پاس ٹائم، فرصت ہی نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے گھر کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے۔ اس کی جگہ موبائلوں نے لے لیا۔ آج موبائل 24 آورز کے اندر 20 گھنٹے 18 گھنٹے بندہ استعمال کر لیتا ہے، لیکن 10-15 منٹ اللہ کا قرآن کھولنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ گھر میں ہر بندے کے پاس موبائل ہے، بڑا ہے، بچہ ہے، سمجھدار ہے، ناسمجھ ہے، لیکن قرآن گھر میں ایک بھی نہیں پڑھا ہوا۔ گھر کا بابا ہے، بڑا ہے، دکھائی کم دیتا ہے، ہاتھ میں جان نہیں ہے، لیکن وہ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہا یہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن موبائل چلانا آتا ہے۔ جسے موبائل چلانا آتا ہے وہ محترم بھائیوں قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ جس دلچسپی، جس لگن کے ساتھ اس نے اس موبائل جیسی مشکل چیز کو سمجھ لیا ہے، اس کے سارے فنکشن سمجھ گیا ہے، اس کے سارے فولڈر سمجھ گیا ہے، اس کی ساری جگہیں سمجھ گیا ہے، تو قرآن تو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا۔ جو چیز مشکل ہے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، جو آسان ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بیٹا موبائل لے کے آیا، اماں جی یہ موبائل آپ کے لیے۔ کہا بیٹا مجھے استعمال کرنا نہیں آتا۔ کہا میں سکھاؤں گا۔ بیٹی موبائل لے کے آئی، ابا جان یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ سے بات چیت ہو کرے گی، دوسرا ملک ہے، آپ سے ویڈیو کال پہ بات کروں گی، آپ سے وائس کال پہ بات کروں گی۔ کہا بیٹا مجھے چلانا نہیں آتا۔ کہا میں سکھاؤں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ گھر میں اگر ایک آدمی ہوگی، کسی کو قرآن یاد ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، موبائل سکھانے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت دین کے ساتھ محترم بھائیوں، اور پھر ہم شکوے کریں کہ اللہ رب العالمین
ہم پہ اپنی آسانیاں کیوں نازل نہیں فرماتا، رحمت برکت کیوں نہیں فرماتا؟ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ان لوگوں کو باز آ جانا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں اتر آئے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا پھر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے فتنے ہی سامنے ہیں، کبھی مہنگائی کا فتنہ سامنے ہوتا ہے، کبھی پیٹرول کا فتنہ سامنے ہوتا ہے، کبھی آٹے کا فتنہ سامنے ہوتا ہے۔ ہر جگہوں پہ لمبی لمبی قطاریں آپ کو نظر آئیں گی، گھنٹوں گھنٹوں وہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے حاجی صاحب تیار ہیں، وہ بزرگ صاحب تیار ہیں، کئی گھنٹوں سے کھڑا ہوا ہے، دن میں کھڑا ہوا ہے، رات میں کھڑا ہوا ہے، کیا لینے آیا ہے؟ آٹے کا ایک تھیلا لینے آیا ہوں، چینی کی ایک بوری لینے آیا ہوں، گندم کا بڑا دانہ لینے آیا ہوں، بھلا بڑا چیز یہاں تقسیم کی جا رہی ہے، بیلنس دیا جا رہا ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے کب سے کھڑا ہوا ہے؟ رات سے کھڑا ہوا ہوں، فجر بھی یہاں پہ ہو گئی ہے، رات سے کھڑا ہوا ہے اور فجر بھی ہو گئی ہے۔ کہا باری نہیں آئی؟ کہا دیکھو کب باری آتی ہے، ابھی تو کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے؟ اتنا لمبا پیریڈ تو اس دنیا کے لیے کھڑا ہوا، اگر اس سے تھوڑا تھوڑے سے بھی تھوڑا رب کے لیے کھڑا ہوتا تو رب تجھے خزانے عطا فرما دیتا۔ یہاں تو ذلت مل رہی ہیں، دھتکاریں مل رہی ہیں، حتیٰ کہ مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے، کوئی لاتے گھوسے بھی مار دیتا ہے، وہ بھی برداشت ہے۔ لیکن اللہ کے گھر میں محترم بھائیوں اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے، تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے تو یہاں پہ بے چینیاں ہو جاتی، یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ فرمائے چادر اوڑھنے والے تجھے تعلیم دی جا رہی ہے، اے چادر لپیٹنے والے، چادر اوڑھنے والے، کملی والے، مدنی والے، اٹھ جائیے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ جانتے تھے اللہ رب العالمین میرا پیغمبر عبادت کا کتنا حریص ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت میں ساری رات لگا دے۔ فوراً اگلی آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی قم اللیل الا قلیلا۔ فرمایا کہیں میرا پیغمبر اتنا معصوم ہے کہ قلیل کا مطلب بھی کہیں زیادہ نہ سمجھ بیٹھے۔ فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کہا جاگیے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے اپنے رب کے سامنے۔ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ حصہ، تھوڑا سا یا تھوڑے سے بھی تھوڑا حصہ اب کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام ایسے کھڑے ہوئے کہ دنیا سے جانے تک کھڑے ہی رہے۔ اللہ اللہ، پھر کھڑے رہے اپنے رب کے لیے، رب کی دعوت کے لیے۔
رات کا وقت نبی علیہ السلام اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ سے گفتگو شنید ہو رہی ہے، ہم کلام اپنے رب سے، لمبا وقت گزر گیا ہے، کئی گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب پیارے حبیب نے سلام پھیر لیا، میں نے کہا اللہ کے نبی جی ذرا اپنے پاؤں کو تو دیکھو، کھڑے ہونے کی وجہ سے ورم آ گیا ہے، سوجن آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا آپ کی ذات اور عبادت کی کیا حالات ہے۔ آج ہمارے اعمال اس قدر جانا کم ہوئے ہیں کہ اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمازوں کا کوئی حال نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا کوئی حال نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی لمحہ بلمحہ مخالفت بھری پڑی ہے۔ فرما اللہ کے نبی جی پاؤں پہ ورم چڑھا ہوا ہے، تھوڑا کم جاگ لیا کرے، تھوڑا کم کھڑا ہو جایا کرے۔ فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ تو یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا یہ چاہتی ہے؟ کہا نانا اللہ کے نبی جی میں کیوں چاہوں گی؟ کہا اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہی وہی ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہو۔ آج محترم بھائیو ہمارا معاشرہ کہیں اور کھڑا ہوا ہے، جب تک کہیں اور کھڑے رہیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل حل ہوں گے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، رب کے سامنے کھڑا ہو جایا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے بندے کو روکا ہے، منع کیا ہے، حرام بتایا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ جس میں سے سب سے بڑا گناہ سود آج معاشرے کا ناسود بنا ہوا ہے۔ یہ سود محترم بھائیوں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اہل خانہ کو بچائیے، اپنے معاشرے کو بچائیے، اور جو دے لیا ہے، جو لے لیا ہے، اس پہ معافی تلافی کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے گا اللہ رب العالمین کتنی جلدی حالات سنوار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔